السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے کے منتخب مضامین کا خلاصہ پیش خدمت ہے، جو کہ تیار کردہ ہے شیخ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ کا۔ دوسرے پارے کا آغاز سورہ بقرہ سے ہی ہوتا ہے۔ دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں پر جب اللہ نے نمازوں کو فرض کیا تو ابتدائی طور پر مسلمان بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر کے بیت الحرام کو قبلہ بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کے اظہار کے لیے کئی مرتبہ آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دلی تمنا کو پورا فرما کر بیت اللہ الحرام کو قبلہ بنا دیا۔ اس پر بعض کم عقل لوگوں نے تنقید کی کہ جس طرح قبلہ تبدیل ہوا ہے مذہب بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبلے کی تبدیلی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لینا چاہتا ہے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہے اور کون ہے جو اپنے قدموں پہ پھر جانے والا ہے۔ وہ کرنا چاہتے تو ساری کی ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پہ چلا دیتا ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل کتاب کے پختہ علم والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح آپ اپنے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک گروہ جانتے بوجھتے ہوئے حق چھپاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے بندوں کو اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرنا شروع کر دے تو ہماری کوئی مصیبت اور کوئی دکھ ہمارے پاس باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان مشکل میں ہو اس کو مصیبت سے نجات کے لیے نماز اور صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت اور محبت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، پس جو کوئی بھی حج اور عمرہ کرے اس کو صفا اور مروہ کا طواف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی آیات کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہوں جو اللہ کے احکامات اور حق کو چھپاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات، یوم حساب، تمام انبیاء اور ملائکہ پر پختہ ایمان ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنے والا ہو، نماز قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو، وعدوں کو پورا کرنے والا ہو، تنگی اور کشادگی میں صبر کرنے والا ہو، اور جس میں یہ تمام اوصاف ہوں گے وہی حقیقت میں متقی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون قصاص اور دیت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ تاہم اگر کوئی اپنے بھائی کو دیت دے کر معاف کر دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، لیکن زندگی بہرحال قصاص لینے ہی میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا۔ اللہ نے مسافروں اور مریضوں کو رخصت دی کہ اگر وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکیں تو وہ بعد میں کسی اور وقت اپنے روزے پورے کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی غرض و غایت بتلائی کہ اس کے ذریعے اوقات اور حج کے ایام کا تعین ہوتا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے کیلنڈر کو دیکھنے کے لیے صرف آنکھوں کی ضرورت ہے۔ انسان کے پاس اگر بینائی ہو تو انسان صرف چاند کو دیکھ کر ہی وقت کا تعین کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے آداب کا ذکر کیا۔ حج میں بے حیائی، لڑائی اور جھگڑے کرنے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ حاجی کو زاد راہ کی ضرورت ہے اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بہترین دے،
جبکہ بعض لوگ جو ان کے مقابل میں بہتر دعا مانگتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بہترین دے اور آخرت میں بہترین دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کو ایمان لانے کے بعد تکالیف، مصائب اور زلزلوں کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سابقہ امتوں کی تکالیف سے اس لیے آگاہ کیا ہے تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ جنت میں جانا آسان نہیں بلکہ اس کے لیے تکالیف اور آزمائشوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کا بڑا گہرا اثر لیا اور اللہ کے راستے میں بے مثال قربانیاں پیش کی۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے دین سے پھر جانے والوں کے وبال کا ذکر کیا کہ جو شخص اپنے دین سے منحرف ہو جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا تو اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں بتلایا کہ گو ان میں بعض فائدے والی باتیں بھی ہیں لیکن ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں، اس لیے بنی نوع انسان کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کے ایام میں عورتوں سے اجتناب کا حکم دیا۔ طلاق کے مسائل کو بھی بیان فرمایا کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس 2 دفعہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مختلف اوقات میں 2 دفعہ طلاق دے دے تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر رجوع کی گنجائش نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضاعت کی مدت کا ذکر کیا کہ عورت اپنے بچے کو 2 برس تک دودھ پلا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیوہ کی عدت کا ذکر کیا کہ بیوہ عورت کو چاہیے 4 مہینے اور 10 دن تک عدت پوری کرے، اس کے بعد اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو اس کو آزادی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا ذکر کیا کہ تمام نمازوں خصوصاً درمیانی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق پر عمل پیرا ہونے کی صلاحیت عطا فرمائے، آمین۔ یہ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ خلاصہ تیار کردہ ہے شیخ ابتسام الہی ظہیر حفیظ اللہ کا۔